الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے سورہ النساء آیت نمبر 142 میں منافقین کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ ریاکار ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ نے انہیں اس دھوکے کا جواب دینا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، بس ڈاواں ڈول ہیں، ادھر ادھر ہیں۔ تو اللہ کریم نے سورہ النساء آیت نمبر 142 میں 142 میں منافقین کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ ریاکار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ریاکاری کو شرک اصغر فرمایا ہے کہ مجھے خوف ہے میری امتیوں پر سب سے زیادہ، وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو شرک اصغر فرمایا ہے۔ میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک ایسا شخص ہے جو ہر ویڈیو میں اپنے ریاکاری کے ڈھول بجاتا ہے۔ میں تبلیغ پر کوئی پیسہ نہیں لیتا، جو لوگ تبلیغ پر پیسہ لیتے ہیں وہ حق نہیں بیان کر سکتے۔ میں پیسہ نہیں لیتا، میں حق بیان کرتا ہوں۔ جناب آپ پیسہ نہیں لیتے تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں پیسہ نہیں لیتا۔ یہ ہے جناب انجینئر مرزا صاحب، جنہوں نے اپنی ہر ویڈیو میں یہ ڈرامہ رچانا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ پر پیسہ نہیں لیتا۔ اب تبلیغ پر پیسہ تو کیسے لے گا؟ نہ تو کسی کے پاس جاتا ہے، نہ کسی محفل میں شامل ہوتا ہے، نہ کسی کو ٹائم دیتا ہے۔ لوگ تمہیں گھر میں آ کے پیسے دے کے جائیں۔ اور کیا تبلیغ پر پیسہ نہ لینا کیا یہ حق کی علامت ہے؟ قادیانی تبلیغ پر پیسہ نہیں لیتے تو کیا وہ حق پر ہیں؟ بلکہ وہ تو لڑکیاں بھی دیتے ہیں، پھر وہ تو تم سے زیادہ حق پر ہو گئے۔ میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو کہہ رہا ہے جناب میں 4 سال کے بعد اس بات کو میں نے دہرایا ہے، اور اس سے پہلے میں ہر ویڈیو میں دہراتا تھا کہ میں پیسے نہیں لیتا اس لیے میں حق پر ہوں۔ تو کیا پیسے نہ لینا یہ حق کی علامت ہے؟ جو قادیانی ہیں وہ پیسے لیتے بھی نہیں بلکہ پیسے دیتے ہیں، وہ تو پھر تم سے زیادہ حق پر ہوئے۔ اور لڑکیاں بھی دیتے ہیں، رشتے بھی دیتے ہیں۔ اگر یہ معیار بنایا جائے حق ہونے کا کہ جناب پیسے نہ لینا، تو وہ پھر آپ سے زیادہ، بلکہ انگریز آپ سے زیادہ حق میں ہوں گے، کیونکہ وہ تو ایڈ دیتے ہیں مسلمانوں کو، پاکستان کو، شام کو، مصر کو۔ تو کیا وہ حق پر ہو گئے؟ کیا پیسے نہ لینا یہ حق پر ہے؟ یہ سنیے جناب کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی ایسے علماء ہیں، اگر پیسے نہ لینا حق کی علامت ہے تو مولانا الیاس قادری صاحب پیسے نہیں لیتے، تو وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ حاجی عبدالحبیب حتاری صاحب پیسے نہیں لیتے بلکہ وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سالوں سے پیسے نہیں لیتے تو وہ کیوں حق پر نہیں ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے پیسے نہیں لیتے تو وہ حق پر کیوں نہیں، بلکہ وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ناموس پر جانیں دیتے ہیں، سڑکوں پر آ کے اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، تو وہ کیوں حق پر نہیں ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا، میں لنک شیئر کر دیتا ہوں، جو لنک کا کہا ہے جی دوست، یہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، تو آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ شکریہ، میرے ذہن میں نہیں تھا۔ تو پیسے نہ لینا اگر یہ حق کی علامت ہے تو یہ علماء کیوں حق پر نہیں ہیں؟ تحریک لبیک والے کیوں حق پر نہیں ہیں بلکہ وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایسا واقعہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے کئی شہادتیں دی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر، وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ مرزا صاحب ہی حق پر ہیں یا کوئی اور ڈھونگ انہوں نے رچایا ہوا ہے؟ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں جناب۔
میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمہیدن کم از کم 4 سال کے بعد 4 سال کے بعد اپنی وہی سٹیٹمنٹ ریپیٹ کروں گا جی سلوگن کے طور پر سلوگن، نعرے کے طور پر، یہ نعرہ کہ تھا میرا۔ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین کو بیچ کر 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں۔ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی، تو دین کو ٹائم دیتا کیا ہے؟ ایک بندہ دن رات دین کا کام کر رہا ہے، ظاہر ہے تو اس کی پہ ہیلپ کی ہونی چاہیے۔ اور تو سارا دن اپنا جاب کرے، ہفتے میں ایک گھنٹہ آئے اور آ کے جھوٹوں کا وہ جو پنڈ ہے، جو ایک جھوٹ آپ نے سینچری کی ہوئی جھوٹوں کی، وہ آ کے لوگوں کو سنائے، تجھے کون دین کے لیے پیسہ دے گا؟ نہ تیرا مدرسہ جس میں دین کی تعلیم دی جائے، نہ تیری مسجد جس کے لیے دین لوگ آ کے نماز پڑھے، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ جناب میرا مدرسہ نہیں ہے، میری مسجد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدرسہ بنایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلباء کو سکھایا، پڑھتے تھے، مسجدیں بنائی۔ مدینہ شریف میں پہلی جو مسجد آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، کہتا مجھے خوشی ہے کہ میں مسجد نہیں بناتا جناب، میں چندے نہیں کرتا۔ کیا تو نبی علیہ السلام کی سنت سے دور؟ آپ علیہ السلام نے کیا چندے نہیں لیے مسجد بنانے کی؟ صحابہ سے آپ علیہ السلام ساتھ نہیں رہے؟ تو جناب علی، اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ اس کے ڈھونگ ہے، یہ عوامی مجرم ہے، عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اپنی ذات کی خاطر۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا۔ میرا چیلنج ہے مرزا سے، صرف یہ فرقہ واریت کی تعریف کر کے بتایا کہ فرقہ واریت کس سے کہتے ہیں، میں اسے 1,00,000 روپے دوں گا، کیونکہ جو بھی یہ تعریف کرے گا نا، کہتا ہے نا کہ فرقہ واریت کو میں نے طلاق دی ہے، تو اس کو طلاق پڑے گی، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور یہ کہتا ہے فرقہ واریت پر لعنت، اس پر کروڑا لعنتیں پڑیں گی۔ یہ صرف ایک مرتبہ یہ فرقہ واریت کی تعریف کر کے بتایا، کیونکہ جتنی اس نے شرارتیں کی ہیں ساری شرارتیں اس پر آئے گی۔ بتایا کہ فرقہ واریت کس سے کہتے ہیں، اگر اختلاف رائے کو کہے گا فرقہ واریت ہے تو سب سے زیادہ اس پر لعنت پڑے گی، علمی اختلاف پر تو اس پر لعنت پڑے گی۔ اگر یہ قرآن و حدیث سے بیان کرے کہ کوئی مسئلہ بیان کرے تو وہ حق پر ہے، اور ہم قرآن و حدیث سے بیان کریں تو وہ حق پر نہیں ہے، وہ فرقہ واریت ہے۔ میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، فرقہ واریت کی تعریف کر کے بتا کہ فرقہ واریت کس سے کہتے ہیں، اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں جو بھی تعریف کرے گا اس میں اس پر لعنت پڑے گی، یہ پھنسے گا، اس لیے کہ اسے علم نہیں ہے کہ فرقہ واریت ہے کیا۔ بتا دے کوئی ایک تعریف کر دے فرقہ واریت کی۔ اچھا، اگر فرقہ واریت ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو کتابیں ہیں یہ کون سی ہیں دوستو؟ یہ دیکھیں یہ کتابیں کون سی رکھی ہوئی ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ اہل سنت کے امام ہیں، ان کی کتابیں ہیں، شیعہ تو نہیں ہیں، شیعوں کی کتابیں تو نہیں ہیں۔ تو بھائی تو فرقہ واریت کو تو نے طلاق دی ہے، کتابیں تو نے اہل سنت کے اماموں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ کیا فرقہ واریت نہیں ہے؟ عوام کو یہ دکھاتا ہے کہ میں فرقہ اہل سنت سے ہوں، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ بھائی تو عوام کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں اہل سنت ہوں، میں نے اہل سنت کے علماء اور محدثین کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو طلاق دی ہوئی ہے۔ یہ کیسی طلاق ہے؟ ایک بندہ کہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی اور اپنے گھر میں اس پہ بیٹھ کے سامنے اس کو بٹھا کے رکھے بھی کہ تو بڑی سونی لگ دی ہے جناب، بہت پیاری لگ رہی تو مجھے۔ بھائی تو نے اس کو طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اب اس کی تعریفیں کر رہے ہو؟ تو اگر تو فرقہ واریت کو طلاق دے چکا ہے اپنی کتاب سامنے ہٹا، اہل سنت کی کتابیں، اور زبان سے کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہے کہ جناب اہل سنت کی امام ہے امام بخاری، یہ اہل سنت کی کتابیں میرے سامنے ہیں۔ ایک طرف کہتا میں فرقہ واریت کو طلاق دے چکا ہوں، دوسری طرف اہل سنت کی کتابیں سامنے۔ کتنا بڑا یہ عوامی مجرم ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، عوام کو کیسے دھوکے میں رکھ رہا ہے کہ میں نے فرقہ واریت۔ بھائی فرقہ واریت کو طلاق دی تو کتابیں ہٹا دے بھائی، کوئی شرم کر، کوئی حیا کر، کوئی ہے شرم کہ نہیں؟ کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے، جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے وہ آپ کو کبھی حق بات نہیں بتا سکتا۔ آگے میں آپ کو کئی سینکڑے حوالے، اور وہ دین کو اپنا سورس آف انکم فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بنانا شروع کر دے، فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بنانا شروع کر دے۔ ابھی آپ یہ بتائیں امام بخاری کا فرقہ کون سا ہے؟ آپ مسلم آپ نے پڑھی ہے مرزا صاحب؟ آپ کہتے ہیں میں علمی کتاب میں، مسلم کے شروع میں کیا لکھا ہے؟ امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ ہم محدثین ان محدثین سے حدیثیں لیتے ہیں جو سنی محدثین ہیں، جو سنی محدثین ہیں ان سے حدیثیں لیتے ہیں۔
اب کیا کرو گے؟ طلاقیں بھی تو جو فرقے میں ہے وہ حق بات نہیں، تو امام بخاری نے حق بات نہیں لکھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مسلم نے حق بات کوئی نہیں لکھی، کیونکہ وہ فرقے میں تھے، سنی فرقے میں تھے. یعنی جو کتابیں تم نے سامنے رکھی ہوئی ان پر تو الزام لگانا چاہتا ہے، تو بہتان لگانا چاہتا ہے کہ یہ سنی محدثین ہیں، انہوں نے حق بات نہیں کی، سچ بات نہیں کی، اور میں ایک نیا دنیا میں پیدا ہوا ہوں، میں آگے سچ بات کر رہا ہوں. اور دھوکہ کیسا؟ فرقہ وارث کو طلاق، فرقہ وارث سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور کتاب اہل سنت کی فرقے کی کتابیں سامنے، محدثین اہل سنت کے ان کی کتابیں سامنے. بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتا سکتا کوئی اچھا الا ماشاء اللہ. ہاں یعنی کوئی بھی بندہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا. تو امام بخاری نے کوئی حق کی بات نہیں بتائی، امام مسلم نے، امام نسائی میں، امام ترمذی نے. عوام کو دھوکہ دیتا ہے جی. بریلوی فرقہ ہے، بریلوی تو فرقہ ہی کوئی نہیں، یہ مکتب فکر ہے، ایک سوچ ہے اہل سنت میں سے کچھ ایک لوگوں کی سوچ ہے، اسے بریلوی کہتے ہیں. اور کتنا بڑا دھوکے باز ہے. اب اور ہم اس کو کیا لفظ کہیں؟ کہتے جی فرقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرقے نہ بناؤ، آپ علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، تو آپ علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا فرقے بناؤ. بھائی کس نے فرقہ بنایا بتاؤ؟ بریلوی فرقہ کس نے بنایا؟ کون ہے اس کا بنانے والا؟ کس نے کہا کہ میرا فرقہ بریلوی ہے، میں آج سے بریلوی فرقہ بنا رہا ہوں؟ امام احمد رضا نے کہا ایسا؟ وہ تو لکھتے تھے محمدی لکھتے تھے، اپنے نام کے ساتھ محمدی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت. اب اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے کہ وہ بریلی شریف میں تھے تو ہم اس سے محبت کرنے والے، فرقہ تو بریلی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک فکر ہے. تو یہ سارے دھوکے عوام کے لیے ڈھونگ اور کچھ بھی نہیں. اگر فرقے کی بات ہے، فرقہ اہل سنت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 72-73 فرقوں کی پوری لسٹ بتائی، ان میں سے فرمایا اہل سنت ناجیہ فرقہ اہل سنت ہے. ہاں اہل سنت میں پھر فقہی پوائنٹ ہے، مالکی ہے، شافعی، حنبلی ہے، اسی طرح فقہی پوائنٹ ہے، لیکن فرقہ تو اہل سنت ایک ہی ہے. ہم بھی اہل سنت ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتا ہے تو وہ اہل سنت ہی ہے. بریلوی ایک نسبت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اور وہ خود اہل سنت اور سنی عالم تھے. تو یہ کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہا ہے جناب؟ وہ حق بات نہیں بتا سکتے، جو فرقے میں وہ حق بات بتا ہی نہیں سکتا. موصوف آپ نے فرقے والوں کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہے. اگر آپ نے فرقے کو طلاق دی ہوتی تو آپ کی کتاب جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی یہ ان میں سے کوئی شیعوں کی بھی ہوتی، رافضیوں کی کتابیں بھی ہوتی، قدریوں کی بھی ہوتی، خارجیوں کی بھی ہوتی، اور آپ کے اپنے جو ہے وہ مرزا قادیانی اس کی کتابیں بھی ہوتی. یہ کہتا فرقہ جی فرقہ ہے قادیانی فرقہ ہے، نعوذ باللہ من. اس بندے کا کوئی حال ہے؟ کتنی جہالت ہے کہ فرقہ جناب قادیانی فرقہ، اور وہ ایک کافر ہو گیا، اس کے بعد وہ کیا پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. ایک بندہ کافر ہو گیا، اب اس کو یہ کہیں گے کہ وہ مرزا تھا. اب یہی کہ ہم کہیں کہ مرزا کی بابو میں سے تھا، مرزا کا باب تھا، ہم پھر یہ کہنے کہ حق رکھتے پھر؟ کیونکہ اتنی اس نے جہالت پھیلائی ہوئی ہے. جناب علی وہ حنفی تھے، قادیانی حنفی تھے، جنہوں نے ختم نبوت کے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کے وہ کافر ہو گئے. اب وہ حنفی کیسے رہے تو وہ فلاں کون سے رہے تو وہ سنی کیسے رہے؟ اگر حنفی ہوتے تقلید کو مانتے ہوتے تو وہ تو امام ابو حنیفہ کی مانتے کہ امام ابو حنیفہ آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے، تو حنفی رہے کیسے جنہوں نے تقلید ہی نہیں کی، جنہوں نے کفر کر دیا؟ تو یہ ساری جہالتیں ہیں. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کتنے بڑے بڑے علماء اور تبلیغ کرنے والے فری میں تبلیغ کرتے رہے ہیں. اچھا جی، یہ سارے فراڈ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے میں پیسے نہیں لیتا. تو پیسے تجھے پیسے ملتے کیسے؟ مسئلہ تو یہ نا تو ایک ہفتے میں اپنا لیکچر ریکارڈ کروا کے آنا اور گھر میں بیٹھ کے شاید اچھا ہو ایسا. اچھا آپ کا اجتماع ہوتا تھا ملتان کے اندر، اب دیکھیے جی وہ اب نہیں ہوتا. جی اب آپ دیکھیں کہ یہ بندہ ہر اپنی ویڈیو میں 4 سال پہلے یہی کم کرتا تھا کہ جناب میں پیسے نہیں لیتا. تو میرے خیال میں آپ کو علم میں نہیں ہوگا، مولانا الیاس قادری صاحب پیسے نہیں لیتے، انہوں نے دین کو انکم آف سورس نہیں بنایا ہوا. حاجی عبد الحبیب اتاری سے سوال ہو رہا ہے، وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلکہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. ایک بندہ نہیں لیتا اچھی بات ہے، ایک بندہ نہیں لیتا بلکہ دیتا ہے، فضیلت کس کی ہوئی؟ حق پر زیادہ کون ہوگا دوستو آپ بتائیں؟
جو نہیں لیتا بلکہ دیتا ہے وہ تو ڈبل حق پر ہو گیا. اب یہ کہتا میں پیسے نہیں لیتا اس لیے میں حق پر ہوں. بھائی تیرے سے حق تو ان کا بڑا ہوگا نا جو لیتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. لوگ بنا رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مولانا الیاس قادری صاحب دین کو انہوں نے انکم آف سورس نہیں بنایا ہوا, پیسے نہیں لیتے. میرے سامنے کا واقعہ, میں ان کا الحمدللہ مرید ہوں. 1997 کی بات ہے, ہم سامنے ان کے سے مطلب کراچی میں تھا, دارالعلوم نعیم میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی, وہاں میں قرات پڑھ رہا تھا. تو ہم وہاں سے گئے تو وہاں کے محلے والوں نے مولانا الیاس قادری صاحب کو پیسے دیے. اس وقت 500 روپے بڑی قیمت ہوتی تھی. ایک بندے نے 500 روپے نکال کے دیے, دوسرے نے, تو آپ نے ساتھ اپنی جیب سے 500 نکالے. فرمایا یہ جتنے پیسے یہ جمع ہوئے ہیں یہ ہم نے اللہ کی راہ میں دیے. جو مسلمان قافلے میں جانا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں, غریب ہم ان میں تقسیم کریں گے, بلکہ کسی کے حوالے کر دیے کہ جناب یہ آپ نے رکھنے اور ان بھائیوں کو دینے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے سامنے کا واقعہ ہے. سب سے پہلے بندے نے 500 نکالے تو آپ نے فوراً ہی 500 اپنی طرف سے نکال کے دے دیے, اپنے پاس نہیں رکھے. تو وہ تو دینے والے ہیں, انہوں نے دین کو انکم آف سورس نہیں بنایا, تو وہ حق پر کیوں نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور میں یہ بات آپ کو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو علم میں نہیں ہوگا کہ مولانا الیاس قادری صاحب پیسے نہیں لیتے. کیوں کہ انہوں نے یہ ریاکاری نہیں کی. انہوں نے ہر ویڈیو میں یہ آ کے نہیں بتایا جناب میں آیا ہوں, آج مدنی مذاکرہ ہے, میں مولانا الیاس قادری صاحب بات کر رہا ہوں اور میں پیسے نہیں لے رہا. آج مدنی مذاکرہ ہے 2021 اپریل 14 9 بجے, میں بات کرنے آیا ہوں, سوالوں کے جواب دینے آیا ہوں, میں پیسے نہیں لیتا اس لیے میں حق پر ہوں. انہوں نے یہ ڈرامے نہیں کیے. یہ ڈرامے کرنے والا مرزا ہے, اور اپنی ویڈیو میں جناب میں حق پر ہوں اس لیے کہ میں پیسے نہیں لیتا. جو پیسے لیتے وہ حق نہیں بتا سکتے جناب, وہ فرقہ وارث کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں مرزا سے فرقہ وارث کی تعریف کرو, اور سامنے فرقہ وارث جو ہے فرقہ اہل سنت کی, اس کی کتابیں تم نے سامنے رکھی ہوئی ہیں. یعنی کتنی ایک بے شرمی اور بغیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے, اس حد سے بھی یہ بندہ آگے ہے. اب آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں جناب, سوال ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح اہل سنت کے جو امیر ہیں وہ 1 روپیہ سیلری نہیں لیتے بالکل بھی, اور آپ سیلری لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ ملتان اجتماع ہمارا الحمدللہ کئی سالوں تک ہوتا رہا, لیکن اب ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاعات تھیں انفارچونیٹلی جو پچھلے 10-12 سال پاکستان میں گزرے ہیں, وہ دہشت گردی کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے بڑے خطرناک تھے, اور بدقسمتی سے مذہبی اجتماعات پر بھی حملے ہو رہے تھے. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشورہ دیا, خاص طور پہ اس سال جس سال ہم نے کینسل کیا, کہ ہمارے پاس اسٹرانگ اطلاعات ہیں کہ آپ اجتماع نہ کریں کیونکہ کچھ اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے. تو امیر اہل سنت جو ہے نا وہ بڑی کمال کی پرسنالٹی ہے. دیکھیں اجتماع ہوتا ہے نا تو آپ کی واہ واہ ہوتی ہے کہ بھائی اتنے لاکھ لوگ آپ نے جمع کیے, لوگ فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی بڑے اجتماع سے ملا رہے ہوتے ہیں, کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیے لوگوں کو جمع کریں اور ان کی جان خطرے میں ڈالیں, وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں نا. تو پھر ہم نے یہ بڑا کڑا ڈیسیژن تھا کہ ملتان اجتماع کو پوسٹ پون کیا گیا. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں, جس سال ملتان اجتماع بند ہوا نا وہی سال تھا یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں مدنی چینل مل گیا. تو مدنی چینل پر ہم روزی ملتان اجتماع کر رہے ہیں, دوسرے لفظوں میں لاکھوں لوگ ہمیں روزی دیکھ رہے ہیں. اب مدنی مذاکرہ جب سیٹرڈے نائٹ ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فگرز ہیں, ایک محتاط اندازے میں کہوں تو شاید 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ویسے ہی جوائنٹ ہیں, اور پھر ہم نارمل اجتماع کر ہی رہے ہوتے ہیں, ہم سٹی وائز پروگرام کر ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اب دعوت اسلامی اتنی ایکسپینڈ بھی ہو گئی ہے کہ ہم کسی ایک میدان میں پورے پاکستان کا اجتماع کر بھی نہیں پائیں گے. تو ہم اس لیے سٹی وائز, پروونس وائز, ڈویژن وائز ہم کام کر رہے ہیں, اور اللہ وہ دن لائے کہ اتنی آسانیاں ہو جائیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی اچھی ہو جائے, تو ہو سکتا ہے کسی بڑے اجتماع کا مرکزی مجلس شورا اعلان کر دے. دوسرا آپ نے مجھ سے سوال کیا, نہیں الحمدللہ میں دعوت اسلامی سے بھی 1 روپیہ نہیں لیتا, اور اللہ پاک نے یوں سمجھیے کہ بڑا نوازا ہوا ہے. ہم ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, میں اپنے والدین کا بڑا بیٹا بھی ہوں, اور بزنس بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن میرے بچے ہیں وہ بزنس دیکھ رہے ہیں, ہمارا فیملی بزنس ہے. تو الحمدللہ والد صاحب نے شروع سے یہ تربیت کی تھی کہ بیٹا دعوت اسلامی کو دینا ہے, لینا نہیں ہے. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا, اور جامی صاحب حاجی عبدالحبیب اتاری مدد العالی نے کیا فرمایا کہ میں پیسے نہیں لیتا بلکہ پیسے دیتا ہوں. ہم تاجر لوگ ہیں, تجارت کر رہے ہیں, میرے بیٹے بھی, تو ہم پیسے دیتے ہیں, ہم لیتے نہیں ہیں. تو اب آپ بتائیں, اگر حق
کی بات یہ ہے کہ بندہ دین پر پیسہ کتنی تقریریں کرتے ہیں، مدنی مذاکرات میں شامل ہوتے ہیں اور بہت سارے کاموں میں یہ مشغول ہوتے ہیں. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب وہ پیسے نہیں لیتے، وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ مرزا سے، اگر آپ نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ وہ بندہ حق کی بات کرے گا جو پیسے نہیں لیتا، تو یہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وہ کہتا ہے میں بھی پیسے نہیں لیتا، تو وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ روئے زمین پر ہمارا اگر کوئی شخص مخالف ہے اور خود کو دشمن سمجھتا ہے، اگر وہ خود کو، تو بڑا سے بڑا مخالف بھی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ زندگی میں 40-45 برس میں کبھی میں ان کے ملک میں یا اس شہر میں کئی خطاب کے لیے گیا تھا اور انہوں نے کوئی ہدیہ، نذرانہ، رویلٹی دی تھی اور میں نے قبول کر لیا. ویسے بڑی عجیب میں بات ہے، نے یہاں تو لاکھوں میں ریٹ چلا گیا ڈاکٹر صاحب لوگوں کا. پیسے لینا اور اپنے دینی خطاب پر پیسے لینا خنزیر اور شراب کی طرح حرام کر رکھا. ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں لیا. انکریڈیبل، یہاں تو لاکھوں میں ریٹ چلے گئے. اچھا یہ آپ ہر کتاب پہ دیکھیے، یہ بھی آپ اٹھا لیں، آپ کے پاس دائیں بائیں کتاب، آپ نے ہر کتاب کے جو پرنٹنگ پیج پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ اعلان ہے کہ یہ میری طرف سے وقف ہے منہاج القرآن کے لیے. میں اور میری اولاد، میری فیملی اور میری نسل بھی خدمت دین جو کی ہے زندگی میں، تحریراً، تقریراً، تبلیغاً، قولاً، فعلاً، اس کے اوپر ایک پائی لینا ہم نے اپنے اوپر حرام کیا. تو یہ سب اللہ اس کے رسول کی رضا. بہت انکریڈیبل ہے، بہت انکریڈیبل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پھر یہ تو آپ نے انگریزی میں لکھا، آپ نے عربی میں لکھا، اردو کے علاوہ میں نے تین زبانوں میں، تینوں زبان. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ پھر آپ یہ اگر تو جزوی سی بات آ جائے گی تو پھر آپ کا گزر کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی تجارت رکھی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ پوری زندگی میں، اوائل 80s سے لے کے آج تک. جب میں نے پنجاب یونیورسٹی کی پروفیسرشپ چھوڑی اس کے بعد سے، بلکہ اس زمانے ہی کر دی تھی، تو میں تجارت رکھتا ہوں، چھوٹی انویسٹمنٹ کرتا ہوں اور اس سے رزق حلال بشکل تجارت لیتے ہیں، اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں اور وہ ڈکلیئرڈ ہوتا ہے. جی دوستو، آپ کے اثاثے کتب ہے، میرے اثاثے آپ نے دیکھا اور سنا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے آج تک کسی خطاب پر پیسے نہیں لیے جتنی میں تبلیغ کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، 500 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور اس کتاب کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب میں نے فی سبیل اللہ منہاج القرآن میں پیش کر دی، اب میں نے اس سے پیسے نہیں لینے. تو مرزا صاحب نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ریسرچ پیپر، سارا جھوٹ کے پلندے لکھے ہیں اس نے، اور ہم نے بتایا کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. 905 نمبر ویڈیو ہماری دیکھ لیں، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ. اور اس ریسرچ پیپرز میں اکثر اس نے ڈنڈی کہاں سے ماری ہے یہ بھی ہم نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا، اور اس نے کاپی کس کی ہے؟ زبیر زئی کی. اچھا کمال کی بات یہ دوستو، مرزا نے پچھلے دنوں جو اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ میرے 5 جرائم کیا ہیں، اس میں 5واں جرم کیا تھا کہ جناب میں کہتا ہوں کہ بابوں کو چھوڑو، کتاب و سنت پر آؤ. مرزا صاحب آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ امام بخاری، مسلم یہ میرے بابے ہیں، تو سب سے پہلے آپ چھوڑیں نا، کسی اور کو کہنے سے پہلے آپ عمل کریں نا. آپ کہتے ہیں یہ میرے بابے ہیں سارے، یہ بخاری، مسلم، نسائی یہ میرے بابے ہیں، تو اور کہتا کہ میرا جرم ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بابوں کو چھوڑو. بھئی آپ البانی کو چھوڑا، آپ کہتے ہیں البانی میرے آئنسٹائن ہے، وہ میری امام ہے، آپ نے چھوڑا اس کو. حدیث کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں البانی کے کہنے پر. آپ اتنے بابی ہیں کہ البانی کہے یہ حدیث من گڑت ہے، آپ کہتے من گڑت ہے. البانی کہے یہ حدیث صحیح، آپ کہتے صحیح ہے. آپ کتنے بابی ہیں آپ بتائیں؟ آپ نے دین تو بابوں پر رکھا ہوا ہے، اپنی تو ریسرچ ہے ہی نہیں. آپ کے اگر زبیر زئی کہیں کہ جناب یہ حدیث صحیح ہے تو آپ کہتے ہیں صحیح ہے، اگر وہ کہیں ضعیف ہے آپ کہتے ہیں ضعیف ہے، کیونکہ میرے بابے نے کہہ دیا. کم سے کم آپ کہیں نا کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ انہیں امام اعظم کہتے ہیں، محدث اعظم کہتے ہیں، اور دوسروں کہتے ہیں اپنے بابوں کو چھوڑو. جناب کم سے کم آپ تو عمل کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنا. یہ 1-2 کتابوں کا حوالہ دے کے جناب اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اس لیے جب تک آپ بابوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ جناب یہ سیدھی راہ پر نہیں رہیں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنے جناب بابوں کو چھوڑیں، جو آپ خود کہتے ہیں کہ البانی میرا بابا ہے، آئنسٹائن ہے، زبیر زئی آئنسٹائن ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ ان کو کہتے ہیں میرے بابے ہیں.
آپ کا دعویٰ ہے کہ بابوں کو چھوڑو، پھر آپ انہیں کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں. اگر پیسے نہ لینا حق گوئی کی کا یہ معیار ہے تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ وہ تو جانے لٹا رہے ہیں، پیسے نہیں لے رہے بلکہ پیسے دے رہے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں، وہ جانے لٹا رہے ہیں، وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حق پر کیوں نہیں ہے؟ عبد الحبیب اتاری صاحب حق پر کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، تم تو صرف لے نہیں رہے، وہ لے نہیں رہے بلکہ دے رہے ہیں، وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ مولانا الیاس قادری صاحب کئی سالوں سے مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. یہ جو لکھتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، اس کے پیسے نہیں لیتے، اپنی ذات کے لیے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں لیتے، تو وہ حق پر کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ہر ویڈیو میں یہ ریاکاری مچائی ہوتی ہے. دوستو بات یہ ہے کہ جو ریاکار آدمی ہوتا ہے، منافق آدمی ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور جو سچے ہوتے ہیں، دین پر چلنے والے سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں اٹھاتے کہ جناب ہم پیسے نہیں لے رہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. وہ دین کی خدمت کرتے ہیں. امام بخاری نے کہ لکھا کہ میں نے بخاری لکھی ہے، میں نے پیسے نہیں لیے. امام مسلم نے کہ لکھا ہے. اور یہ اعتراض کہ جناب جو فرقہ والے ہیں وہ حق بات بیان نہیں کر سکتے، تو امام بخاری کا فرقہ کون سا آپ بتائیں نا؟ سنی تھے. امام مسلم کون تھے؟ وہ سنی تھے. وہ خود تو کہتا ہے. تو کیا انہوں نے حق کی بات نہیں بتائی؟ جب انہوں نے حق کی بات بتائی ہے تو اعلیٰ حضرت نے بھی حق کی بات بتائی ہے، مولانا الیاس قادری صاحب نے بھی حق کی بات بتائی ہے، اہل سنت بھی حق کی بات بتاتے ہیں. یہ صرف عوام کے لیے دھوکہ ہے. باقی دوست بار بار کہہ رہے ہیں میں نے لنک دیا ہے، آپ کا نہیں ہو رہا تو یہ معذرت، میں نے لنک دیا ہوا ہے. تو دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف فراڈ ہے، دھوکہ ہے. عوام کے ساتھ یہ ایک کھلواڑ کر رہا ہے. میں پیسے نہیں لیتا. تجھے پیسے ملتے کیسے؟ سوال یہ ہوتا ہے نا، پیسے ملتے کیسے؟ تجھے آفر کون کرے گا؟ کس طرح کرے گا آفر؟ نہ کہیں خطاب کے لیے جائے، نہ کسی کو ٹائم دے، اپنے گھر میں بیٹھ کے جناب ویڈیو بنا لے، تو اس کو کون پیسے دے گا؟ جناب آئے ہمارے گھر پہ آئے تو کم سے کم کسی کے وہاں جاؤ، ٹائم دو. ٹائم کے ہوتے ہیں نا پیسے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں بتایا تھا. الحمدللہ میں کئی خطابات میں جاتا ہوں تو میں تو نہیں کہتا مجھے پیسے دیں. ہمیں استادوں نے یہ تربیت دی تھی. اس طرح سینکڑوں علماء محدثین ہیں، فقہاء ہیں، جو اپنا دین کی خدمت کر رہے ہیں، پیسے نہیں لے رہے. لیکن اس نے جھوٹ باندھا ہوا ہے، عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے. جناب میں حق پر ہوں اس لیے کہ میں پیسے نہیں لیتا. تو وہ حق پر کیوں نہیں ہے جو پیسے نہیں لیتے اور پیسے دیتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ بتائیں فرقہ وارث کی تعریف کیا ہے؟ اور جو بھی آپ تعریف کریں گے، آپ کہتے ہیں فرقہ وارث کو میں نے طلاقیں دی، آپ کو طلاق پڑ جائے گی. آپ کہتے ہیں فرقہ وارث پہ لعنت، آپ پر کروڑا لعنتیں پڑیں گی. کیوں کہ جو آپ تعریف کریں گے وہ آپ پر کروڑا فٹ آئے گی، وہ لعنتیں ساری آپ پر فٹ آئیں گی. اتنے آپ جاہل ہیں، اتنے آپ جھوٹے ہیں کہ آپ نے سینچری بھی کر لی جھوٹوں کی، جھوٹ بولنے کی. دنیا میں شاید یہ واحد شخص ہوگا جس نے جھوٹ کی سینچری کی ہے. لوگ تو معاملات پہ، اپنی باتوں پہ، اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ جناب قرآن پر جھوٹ بولتا ہے، یہ حدیث پر جھوٹ بولتا ہے. میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے والا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا مزہ آ جائے کہ یار یہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. میرے ساتھ جو بندہ دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ میں تو بغیر مان لیے، بغیر چندے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، پاپوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا. میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا، اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ذلیل ہو رہا ہے. جی دوستو، اب آپ نے دیکھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ بخاری میں حدیث ہے 6500، جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا اللہ کا اسے اعلان جنگ ہے. تو میں اللہ کا ولی ہوں، جو میرے سے عداوت رکھے گا وہ ذلیل ہوگا. مرزا صاحب کا کہنا کیا ہے؟ آگے کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں تو مجھ پر لعنت ہو. اب میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے. یہ اپنے بیان سے لعنتی ہے، یہ اپنے بیان سے جہنمی ہے، یہ اپنے بیان سے کافر ہے، یہ اپنے بیان سے گستاخ رسول ہے. اپنے بیان سے، ہم نے اس کی ویڈیو سے آپ کو دکھایا ہے. یہ اپنے بیان سے مرتد ہے، کافر ہے، اپنی ویڈیو سے.
لانتی ہے, جھوٹا ہے. یہ اپنی ویڈیو دوبارہ ذرا دیکھیے. یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور چونکہ میرے خلاف جو بولتے ہیں اللہ کا ان سے اعلان ہو چکا ہے. دیکھیں آگے کہتا ہے کہ میں اگر اللہ کا ولی ہوتا ہوں تو مجھ پر کروڑا لعنت. یہ ذرا دیکھیے. اور یہ یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے, جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. میرے ساتھ جو بندہ دشمنی کر رہا ہے, کیونکہ میں تو بغیر مان لیے, بغیر چندے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, بابوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا. میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا, اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ ذلیل ہو رہا ہے. کسی کو تو کچھ اب آپ ذرا دیکھیے. ہاں مزہ آ جائے گا آپ کو. کہتا میں اپنے آپ کو ٹارگٹ اپنے آپ کو ٹارگٹ کرو. اگر میں اللہ کا ولی ہوں, میں غوث کتب اور ابدال ہوں, تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نالائن شریف چوری ہو جائیں, اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں, اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوح محفوظ بھی. تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے نالائن شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری کی پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لوں. لعنت ہے کہ نہیں؟ جی دوستو, میں کسی پہ نہیں کر رہا, میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو, اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ ہاں جی دوستو, آپ نے دیکھا یہ کہتا ہے میں اگر اللہ کا ولی ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اب خود اندازہ لگائیں, پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, جو میرے مخالف ہوگا وہ اعلان جنگ ہو رہا ہے اس سے اللہ سے, اور وہ ذلیل ہوگا. اب کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں مجھ پر لعنت ہو کہ میں نالین چوری ہو گئے اور میں جو ہے وہ ان کو واپس نہیں لا رہا. جناب اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ لئن سالنی, اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرے میں اسے ضرور دوں گا. تو اگر آپ اللہ کے ولی تو آپ دعا کریں کہ یا اللہ جو نالین چوری ہو گئے واپس ہو جائیں, تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. جو ویڈیوز ہیں گستاخانہ وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گی, کیونکہ اللہ فرماتا ہے, اللہ کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں تو مجھ پر لعنت ہو, اور وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, تو اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے. ذرا آگے بھی دیکھیں, ہم نہیں کہہ رہے, جو بندہ اپنے اوپر لعنتیں بھیجے وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا. یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں, تو لعنت ہے میری بزرگی کے اوپر. لعنت ہے میری بزرگی پر. دیکھو یار دوستو, اسی ہم کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی بندہ جاہل نہیں ہو سکتا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ, جھوٹے مرزا کے ماننے والوں, کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. اس کی ویڈیو دیکھ لو, اس کے چیلوں نے چڑھائی ہوئی ہے یہ ویڈیو کہ جناب اگر میں اللہ کا ولی ہوتا تو یہ ہوتا. یہ پورا جملہ ہے, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. مرزا کے چیلوں, کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو, کچھ ریئل, کچھ حقیقت کو دیکھو. حقیقت کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, اور کہہ رہا ہے کہ لعنت ہے اگر میں اللہ کا ولی ہوں اور میں جو ہے ویڈیو ڈیلیٹ نہ کرا سکوں. یہ کون سا طریقہ ہے دین کا, تبلیغ کا؟ کرامات اولیاء دیکھ لیں, مشکات المصابیح میں کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہاوند میں یا ساریت الجبل کہا کہ پہاڑ کو اوٹ لے لو اور دشمنوں سے جنگ کرو, تو حضرت عمر کی آواز پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ انہیں علم غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کی نگاہ گئی کہ نہیں گئی؟ لیکن ان کے زمانے میں گستاخ تھے کہ نہیں تھے؟ اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ اگر ان باتوں کو لیا جائے کہ جناب اگر علم غیب ہوتا تو یہ نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا, تو آپ نے لاکھوں میل ساریہ کو دیکھ لیا اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو ایک بندہ شہید کرنے کے لیے آیا ہے. اس طرح کی بات اگر آپ اٹھائیں گے مرزا صاحب, تو آپ صحابہ پر اس طرح بھی باتیں کریں گے. اور اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے, حسن کہا ہے, مطلب یہ حسن روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑے ہو کے ساریہ کو آواز دی کہ پہاڑ کو پیچھے اپنا سہارا بنا لو. تو یہ اس طرح کی باتیں اگر اٹھائی جائیں جناب, اگر اللہ کے ولیوں کو طاقت ہوتی تو ڈیلیٹ کیوں نہیں کرواتے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت نہیں تھی؟ بتاؤ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے کہ کیا صحابہ کی کائے نہیں پلٹ گئی؟ آپ کی دعاؤں سے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ایمان والی نہیں ہوئی؟ ابو طلحہ کے سینے پر آپ نے ہاتھ رکھا تو ان کی دلیاں نہیں بدل گئی؟ کئی ایسے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ کو جو غیب سے عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ لیکن آپ کے زمانے میں کیا گستاخ رسول موجود نہیں تھے؟ ان کو بھیجا گیا, گستاخوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو ان چیزوں کو اٹھا کے کسی اور چیز کو غلط رنگ دینا, یہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا جناب حضرت حمزہ کے تو ان کا مسئلہ ہوا
اگر کرامات ہوتی تو پھر ان کی جو ہے وہ جسم سلامت رہتا. تو کیا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کو جسم سلامت نہیں رہا؟ بخاری آپ نے نہیں پڑھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگور ملے، بخاری نہیں پڑھی آپ نے. تو ایک طرف تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگتی ہے، آپ کے بچے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن دوسری وقت کرامات ہیں. اب ان چیزوں کو اٹھا کے اب ہم آپ کو کئی ویڈیوز پہ پہلے دکھا چکے ہیں. مشکات المصابیح میں کرامات کا چیپٹر آپ کھولیں، پہلی حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 صحابی آتے ہیں، جب گھر چلے جاتے ہیں تو دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو جاتی ہیں. یہ کرامت ہے. اور آپ علیہ السلام کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے رات کو، جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو میرے پاؤں کو تھوڑا ٹٹول لیتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، اندھیرا تھا اس لیے. تو صحابہ جب جاتے ہیں تو ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے. تو اگر ان چیزوں کو اس طرح ڈسکس کیا جائے تو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ تو یہ صرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے دشمنی ہے، اور اپنے آپ پر کس طرح یہ لعنتیں بھیج رہا ہے. اور اس نے جو پہلی ایک شروع میں بات کی تھی کہ میں تو بغیر مال لیے میں قرآن و حدیث سکھا رہا ہوں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، بلکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے جناب مرزا کے چیلو، مرزا کی ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں یہ قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ وہ بدترین شخص ہے جو کفار کے متعلق آیات ہیں مسلمانوں پر چسپاں کرے. یعنی اگر آپ اس کا پنجابی میں معنی کریں، وہ سور دا بچہ ہے، سور کا بچہ ہے، وہ سور ہے، وہ آدمی سور ہے جو قرآن پاک کی آیات جو کفار کے متعلق ہیں وہ مسلمانوں پر چسپاں کرے. اب آپ دیکھیں، خود آپ فیصلہ کریں. عبداللہ بن عمر نے جو فرمایا بدترین شخص ہے وہ، کیا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں آپ کو دکھا، یہ مثال ہے کافروں کی. اب مثال کافروں کی ہے، کس طرح مسلمانوں پر چسپاں کر رہا ہے. مثال کافروں کی، اللہ فرماتا ہے مثال کافروں کی ہے، اور یہ کس طرح مسلمانوں پر چسپاں کر رہا ہے. دیکھیے آپ خود اندازہ لگائیں، اس سے بڑا کوئی خنزیر ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں سورہ البقرہ آیت نمبر 171 اس کی یہ لوگوں کو سکھا رہا، کہتا میں دین سکھاتا ہوں بغیر مال لیے. یہ مال لیے دین سکھاتا ہے، جس میں یہ تحریف کر رہا ہے، قرآن پاک میں تحریف کر رہا ہے، اس کا معنی بدل رہا ہے. اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے، الا دعاء و نداء، جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور ہے، لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہیں کہ جی کسی بیل کو یا گائے کو کہیں ادھر آ یا ادھر آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ چیختے رہے، یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا، وہ اسی کی مانند ہے. اور اللہ معافی دے آپ کے ممبروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں. کس طرح چیختے ہیں؟ یعنی وہ اپنی بات میں زور دیں. ایک تو تعریف اس نے کفار کے متعلق آیات میں یہ کی، پہلی تعریف. دوسری تعریف آگے آتی ہے کہ جو چیخ چیخ کے ممبروں پر کرتے ہیں نا وہ اس کی مثل ہے، یعنی کفار کی مثل ہے. میں آپ کو اور ویڈیو دکھاؤں گا، ابھی مجھے ملی نہیں، میں اس کو سیو کر کے رکھوں گا. اس میں یہ کہتا ہے کہ میں جو جذبے سے تقریر کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو یہ آپ علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے. جو جذبے سے تقریر کرنا، بیان کرنا آپ علیہ السلام کا سنت طریقہ. اگر اس کا کوئی مذاق اڑائے گا، اس نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا، ابھی خود مذاق اڑا رہا ہے. اس پر میں نے ویڈیو بنائی بھی تھی، آپ دیکھیں. یہ خود مذاق اڑا رہا ہے، بلکہ کفار کی طرف مشابہت دے رہا ہے اس کو. یہ خود اپنے آپ کو گستاخ رسول بنا رہا ہے. ہم اس کی ویڈیو سے دکھا رہے ہیں، کوئی نہیں کاٹا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہیں ہے. مرزا کے چیلے بالکل جاہل کی پجاری جاہل ہیں. اب آپ دیکھیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال کافروں کی. اب آگے مسلمانوں کے بارے میں بات کرے گا. حالانکہ کہتے ہیں یہ یونیورسل ہوتی ہیں قرآن پاک کی آیات، جناب یونیورسل ہوتی ہیں، لیکن جب لفظ آ گیا مثال کافروں کی، آپ کافروں کی مثال کو مسلمانوں پر چسپاں کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت بابوں کی.
اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کی مثال ہے جو ایسوں کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، یہ کچھ نہیں سن سکتے بت جو ہے. کہتا ہے یہ جی فضیلت بابوں کی. اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے. اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں، میں ان کے پاؤں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ. اور اسی ویڈیو میں کہتا ہے جناب کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ جہنمی ہے، اور یہ خود اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. دیکھیں قرآن پاک میں کس طرح تعریف کر رہا ہے، اور دعویٰ جھوٹا کیا کہ میں تو مال لیے تبلیغ کر رہا ہوں. اور بھائی تیرے کے مال لیے قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں. اچھا، قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے. تو بہت پڑھا لکھا ہے، قرآن حدیث کا حوالہ دیتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو جھوٹ بولا ہے وہ اس کا حوالہ دے نا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج کے جنازے اتنی اونچی آواز نکالتے ہیں وہ، یا کوئی شعر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے، اچھا وہ کہتے ہیں جی پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. شعر کس کا پڑھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی. تو وہ پھر اس لیے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے بس چیخنے کے سوا نہیں ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ عقل نہیں رکھتے. یہ ہے جناب بابوں کے فضائل و برکات. دیکھا جی. اور وہ ہمیں کہتے ہیں جناب اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. یہ جناب آپ دیکھ لیں، یہ ہے کتابوں کا جہاں. دیکھا جو تو اور وہ ہے یہ ہے بابوں کے فضائل. یہ قرآن پاک کی آیت کفار کے متعلق، بتوں کے متعلق کہتے ہیں بابوں کے فضائل. اللہ فرماتے ہیں گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. یہ کس کے بارے میں ہے؟ واضح اللہ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کہ وہ اپنے ان کو پکارتے ہیں بتوں کو، نہ سنتے ہیں نہ کچھ بھی. سمن بکمن عمیون، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں. اللہ واضح فرما رہا ہے لفظ مثل الذین کفروا، کہتے ہیں بابوں کے فضائل ہیں. اس کو کہا ہے عبداللہ بن عمر نے کہ وہ سور کا بچہ ہے. سور ہے وہ آدمی جو قرآن پاک کی آیات کفار کے متعلق ہیں، وہ مسلمانوں پہ چشمہ کرے. آپ خود دیکھ لیں سور والا کام کیا کہ نہیں کیا. ایسے آدمی کو پیچھے جانے والا کبھی بھی سیدھی راہ پہ نہیں جا سکتا جو اس طرح کا کام کرے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، واضح طور پر اللہ نے مثال دی کافروں کی کہ وہ بتوں کو پکارتے ہیں، پوجتے ہیں. بت تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں رکھتے. یہ بتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور چشمہ کر دیا یہ مسلمانوں پر اور اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے پیاروں پر. تو یہ کہتا ہے میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں بغیر مال لیے، بغیر پیسہ لیے. اس طرح کی دین کی تبلیغ ہوتی ہے، بغیر مال لیے، پیسہ لیے، کہ آپ تحریف کریں قرآن پاک میں، قرآن پاک کا معنی بدلیں، قرآن پاک کا مفہوم بدلیں. اتنا بغض اولیاء کرام کے بارے میں کہ آپ قرآن پاک کی آیت اللہ کے ولیوں پہ چشمہ کریں. یہ کون سی تعلیم ہوتی ہے؟ یہ کون سی تبلیغ ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ تو آپ تحریف کر رہے ہیں، قرآن پاک کا معنی مفہوم بگاڑ رہے ہیں. یہ تو سوروں والا کام کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہے. بدترین مخلوق کیا؟ سور ہے. آپ تو سور والا کام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہوں. اللہ کا نہیں فرماتا جس نے میرے ولی سے دعوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور آپ کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوتا تو مجھ پر لعنتیں ہوتی. یہ سب سامنے ہے. اور بھائیو عقل کے اندھو، مرزا کے چیلو، کچھ غور کرو، کچھ سوچو. اس بندے کے پیچھے جا رہے ہو جو اپنی زبان سے، اپنے فتوے سے کافر ہے، جو اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے ویڈیو سے منافق ہے، جو اپنی زبان سے، اپنے فتوے سے، اپنے قول سے، اپنے ویڈیو سے گستاخ رسول ہے. اس کے پیچھے جانے والا بندہ اپنی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے. دنیا میں رہتے ہوئے کچھ پل ہے تمہارے پاس، آخرت کی فکر کرو. ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤ گے ان کا ٹھکانہ پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہے. اپنے ٹھکانے کی فکر کرو، جہنم سے بچو. بغض رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے، اللہ کے پیاروں سے بغض رکھتا اسے اعلان جنگ ہے. تو یہ بغض کی انتہا ہے کہ کفار کے متعلق آیات مسلمانوں پہ چشمہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو ہدایت دے اور ایسے ایک چنگل سے دوسرے مسلمانوں کو بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.